تاجدار کائنات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو دوسروں کے لیے رہبر اور رہنما اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر سے جہاد کرے گا، سب سے پہلے جو حضور کی امت میں سمندر سے جو جہاد کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے سمندر کا جہاد جن فوجیوں نے کیا ہے، جس لشکر نے کیا ہے، اس کی سپہ سالاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور 27 ہجری کے اندر یہ پہلا سمندری جہاد ہوا تھا، اور حضرت امیر معاویہ اس فوجی دستے کی قیادت کرنے والے تھے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سمندری جہاد سب سے پہلے کرے گا اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے چوتھی فضیلت، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف تھا وتر کے حوالے سے کہ وہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے تھے، 1 رکعت۔ زیادہ تر صحابہ کا یہ موقف تھا کہ 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن صحابہ کا اختلاف تھا۔ تو حضرت ابن عباس کے جو غلام تھے وہ حضرت ابن عباس کے پاس آئے۔ حضرت ابن عباس کون ہے؟ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، سارے مفسرین کے سردار ہیں، ان کے پاس غلام آئے اور کہا حضرت امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو آپ ان کو کچھ کہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان غلام کو کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ یہ ابن عباس کا عقیدہ ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ابن ملیکہ حضرت ابن عباس کے پاس ہے اور وہی بتایا کہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، انہیں کچھ کہیے۔ تو حضرت ابن عباس نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اصابا، وہ جو کر رہے ہیں ان کے حساب سے درست ہے، انہ فقیہ، بے شک وہ فقیہ ہیں۔ صحابہ میں ایک صحابی وہ ہوتے تھے جو غیر مجتہد ہوتے تھے، بعض صحابہ ہوتے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا جو درجہ اجتہاد پر ہوتے تھے، مجتہد صحابہ۔ یہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مجتہد اور فقیہ صحابی ہیں، وہ جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ امت کا اجماع ہے اس بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بخاری کی حدیثوں نے بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب جو قرآن میں آیتیں صحابہ کے مقام و مرتبے پر نازل ہوئی ہیں وہ ساری حضرت امیر معاویہ پر 100% صادق آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جو قبل فتح جنہوں نے مال خرچ کیا وہ بعد فتح جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ صحابہ برابر نہیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے ان کے مرتبوں میں۔ لیکن کلم وعد اللہ الحسنى، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ہر ایک صحابی کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ معلوم ہوا سارے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے۔ اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ دنیا میں جج کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کریں اور حضرت امیر معاویہ کی معاذاللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں یا ان کے حوالے سے تبرہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی تبرہ کرے گا وہ ان بخاری مسلم کی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیات کا انکار یا اسے چیلنج کرنے والا ہوگا۔ جو سابقون الاولون ہیں یا جو ان کے بعد کے صحابہ ہیں، سب سے اللہ کی رضا کا وعدہ بھی ہے، اللہ ان سے راضی بھی ہے اور ان کے لیے جنت اللہ نے تیار فرمائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد کوئی اپنی اٹکل پچو لڑائے، ادھر کی ضعیف روایت، ادھر کی موضوع ہسٹری، ادھر کے فلانا ڈمکانا، اور امیر معاویہ کے خلاف زبان اعتراض دراز کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی یہ بندہ ذلیل ہوگا۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی مت دو۔ تم میں سے کوئی ایک پورا احد پہاڑ سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی گندم یا آدھی مٹھی گندم صدقہ کرے
تو تمہارا پورا احد پہاڑ سونا صدقہ کرنا میرے صحابی کی آدھی مٹھی گندم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کے سجدے، ہماری ساری زندگی کی تہجدیں حضرت امیر معاویہ کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے کروڑویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر جنگ ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حق پر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کیا تھا اور وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ بس حضرت علی اس میں حق پر تھے، لیکن امیر معاویہ کے خلاف ہمیں زبان اعتراض دراز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے بخاری، مسلم، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہوں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو ایک برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اولون سابقون کا مقام و مرتبہ بالکل جدا گانا ہے، اور حضرت علی تو سب سے پہلے ہیں بچوں میں ایمان لانے والے، ڈے ون پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اولون سابقون میں بھی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ چند صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا، تو ان کے مراتب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 مصروں میں یہ بات بتا دی، فرق مراتب بے شمار۔ علی اور معاویہ کے اندر مراتب کا جو فرق ہے وہ بے شمار ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ حق بدست حیدر کرار، حق پر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، معاویہ پر تان کرنا فجار اور فاسقوں کا کام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اگلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو لے کر باہر آئے، خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صلح کروائی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 6 ماہ تک حضرت امام حسن کی خلافت رہی، اور 6 مہینے امام حسن کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی اور صلح بھی کر لی۔ اسی کی خوشخبری حضور علیہ السلام نے مسلم کی حدیث میں دی تھی کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ کی حکومت رہی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 20 سال تک سارے صحابہ نے اجماعی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم تسلیم کیا ہے، اور ان 20 سالوں میں مسلمانوں نے بڑی ترقیاں کی ہیں۔ جس سے امام حسن نے صلح کر لی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، جس سے امام حسن نے بیعت کر لی ہے ہم اس کے حوالے سے نازیبہ جملے اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے۔ جو روایتیں قرآن سے ٹکرائیں، جو روایتیں بخاری کی مشہور حدیثوں سے ٹکرائیں، جو روایتیں حضرت امیر معاویہ کی عدالت کو چیلنج کر رہی ہوں، ہم ان ساری روایتوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ان روایتوں سے اعلان برات کرنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ پوری صحابہ کی جماعت پر انگلی اٹھائیں گے کہ انہوں نے 20 سال کیسے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی، اجماع کیسے ہو گیا؟ کیا وہ سارے صحابہ کسی غلط بندے کی اقتدا کر رہے تھے، کسی غلط بندے کو اپنا امیر بنا رہے تھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سارے صحابہ کو مورد الزام ٹھہرانے سے بہتر ہے کچھ روایتیں جن میں جھوٹ بولا گیا ہے ان روایتوں کا رد کر دیا جائے، ان روایتوں سے انکار کر دیا جائے، یہی عافیت ہے۔ حضرت ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ ام حبیبہ کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں ام حبیبہ۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کی حضور سے کیا رشتہ داری ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے سالے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادر نسبتی، برادر ان لا ہوئے، اور حضرت ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے سسر ہوئے۔ اب اندازہ کریں، میری زوجہ ہو اور میرا سالہ ہو اور میرا سسر ہو، اور کوئی معاذ اللہ میری بیوی کو گالیاں دے، میرے سالے کو گالیاں دے اور میرے سسر کو گالیاں دے، کتنا میرا خون کھولے گا اور مجھے کتنا غصہ آئے گا اور کتنی دل آزاری ہوگی۔ بلا تمثیل میں ذکر کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے فیملی ممبرز ہیں یہ۔ ام حبیبہ ان کی زوجہ ہیں، بخاری سے ثابت ہوتا ہے ام حبیبہ زوجہ ہیں،
اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی شہزادی ہیں حضرت ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، تو کوئی امہات المومنین کے بارے میں نازبہ کلمات کہے، حضور کے برادر نسبتی کے بارے میں گستاخی والے جملے کہے، حضور کے سگے سسر کے بارے میں گستاخی والے جملے کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں برانے والا ہے۔ وہ نہ امیر معاویہ کی شان گھٹا سکتا ہے اور نہ ابو سفیان کی شان گھٹا سکتا ہے، اور آقا کے رشتہ داروں کو اگر کوئی برا کہتا ہے وہ آقا کو تکلیف دینے والا ہے، ان کو ایذا دینے والا ہے۔ اگر کوئی امیر معاویہ کو اہل سنت والا شخص گالی دیتا ہے، اس کا مطلب وہ حضرت عمر کے اعتماد کو بھی چیلنج کر رہا ہے، حضرت عثمان کے اعتماد کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا تھا، پورا دمشق کا حاکم بنایا تھا حضرت امیر معاویہ کو۔ معاذ اللہ اگر وہ اہل نہیں ہوتے، وہ صحابی نہیں ہوتے، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی، تو کیا پورا صوبہ، پورا ملک، پورا علاقہ حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ کے حوالے کرتے؟ اس کے بعد دیکھیں حضرت عثمان کا جب دور آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان امیر معاویہ کی حکومت کو اور بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے دمشق دیا تھا، حضرت عثمان اور ایریا بڑھاتے ہیں اور پورے شام کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امیر شام، امیر معاویہ امیر شام ہے۔ اتنے بڑے علاقہ کس کے کنٹرول میں تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے کنٹرول میں تھا۔ کس نے دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ذو النورین کا لقب ہے کہ تاجدار کائنات نے اپنی 2 لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ ان کا حضرت امیر معاویہ پر کیسا اعتماد ہے؟ بخاری میں حضرت امیر معاویہ سے روایت کی گئی حدیثیں موجود ہیں، مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ یہ سارے محدثین جھوٹوں سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے، فاسقوں سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ صاف ستھرے لوگوں سے حدیثیں لیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ کوئی گناہ نہ بھی کر رہا ہو، خلاف مروت کام کرتا تھا، اس سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ لیکن ان سارے محدثین نے حضرت امیر معاویہ پہ اعتماد کیا اور ان سے حدیث رسول لی ہے۔ اگر کوئی امیر معاویہ کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے نا، پھر تو اسے یہ بھی کہنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ کا اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو امام بخاری بھی غلط لوگوں سے حدیثیں لے لیا کرتے تھے۔ یہ تو پوری بخاری کو ڈاؤٹ فل کرنے والی بات ہے، پوری مسلم پر شک کرنے والی بات ہے۔ تو اسلام کہاں بچا پھر ساری حدیثیں ڈاؤٹ فل ہو گئیں جب آپ نے امام بخاری پر سوال کر دیا کہ انہوں نے جو امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہیں نا، یہ امیر معاویہ غلط ہے معاذ اللہ۔ تو جب ایک غلط سے لے لی ہیں تو پھر تو ڈاؤٹ ہو گیا، پھر تو ہزاروں غلط سے لے لی ہوں گی اور ہزاروں حدیثیں غلط ہوں گی۔ یہ تو امام بخاری کی بخاری چیلنج ہو جائے گا، اس پہ امام مسلم کی مسلم چیلنج والی ہو جائے گی۔ اسی طرح تاجدار کائنات نے، بس آخری بات امیر معاویہ سے متعلق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبان وحی میں سے ایک کاتب جو رکھا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کو رکھا تھا کہ آپ اچھا لکھنا جانتے تھے۔ تو وہ بندے، وہ صحابی جن کو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ فقیہ صحابی ہیں، جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ پہلا سمندری جہاد جو کریں گے وہ جنت ان پر واجب ہو چکی ہے، حضرت امام حسن جن کے ہاتھ پر بیعت اور صلح کر لیں، جن کی ہاتھ پر سارے صحابہ کا 20 سال تک اجماع ہو اور کوئی مخالفت اور بغاوت اس دوران نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے برادر نسبتی ہوں اور حدیثیں اتنی ساری ان سے روایت ہوں، اور آخری یہ والی بات کہ وہ انہوں نے 6666 آیتوں میں سے کچھ آیتیں بھی لکھی ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں بندہ ذہن میں رکھے، بخاری مسلم کی حدیث ذہن میں رکھے، اور امیر معاویہ کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے حوالے سے بھی جج کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ماں باپ بھی اگر غلط کر رہے ہوں تو منہ بند کرنے کا حکم ہے اولاد کو۔ آج سے 1400 سال پہلے کیا ہوا، آج بندہ کرسی پر بیٹھ کر صحابہ کے ایمان کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی جب قطعی الثبوت قرآن کی آیتیں آ گئیں، اب ہسٹری ساری ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے۔ جو ہسٹری صحابہ کو گالی دینے پر مجبور کرتی ہے وہ ہسٹری ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ ہم صحابہ کو گالی نہیں دے سکتے،
ہم اس ہسٹری کو ردی کی ٹوکری میں ضرور پھینک سکتے ہیں. یہی عافیت ہے. یہ 10-12 چیزیں امیر معاویہ کے حوالے سے ذہن میں رکھیں گے, ساری زندگی ہر اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے جو مجبور کرتا ہے کہ امیر معاویہ پر تبرہ کیا جائے یا ان کو گالی